میری نظروں کو نظارہ مل گیا ہے، میری نظروں کو نظارہ مل گیا ہے، میرے دل کو سہارا مل گیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے توبو اللہ، میرے بندو توبہ کرو، علاج ہے تمہاری برائی کا توبہ۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا ہے جو کر رہے ہو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، جو جام منہ سے لگا رکھا ہے اسے ہمیشہ کے لیے توڑ دو، وفا کی طرف آؤ، بے وفائی چھوڑ دو، گناہ کو چھوڑو، نیکی کی طرف آ جاؤ۔ اگر اس راہ پہ چل نکلو، یہ کیا ہے؟ توبہ۔ یہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اور توبہ کرنے والا جب توبہ کر کے آتا ہے تو پھر وہ برا نہیں ہوتا، وہ گنہگار نہیں ہوتا۔ یاد کرو وہ اس عورت کی بات کہ آتی تھی آ کے نبی پاک کا دروازہ کھٹکھٹاتی تھی، سرکار غلطی ہو گئی، توبہ توبہ۔ اللہ کا نبی منہ پھیرے، بی بی ایسا ہوا ہوگا، نہیں حضور مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ کا نبی ادھر منہ پھیرے، ایسا ہوا ہوگا حضور غلطی ہو گئی۔ اب توبہ کرنے کے لیے نبی کے در پہ کھڑی ہے، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی نے قانون نافذ کر ڈالا، پڑھنے لگے کوڑے یا لگے کر دیا سنگسار، پتھر پڑے، خون کے قطرے نکلے، خون کے فوارے پھوٹے، کچھ قطرے اس کے کپڑوں پہ لگے، کچھ کپڑے اس کے کپڑوں پہ، کچھ قطرے اس کے خون پہ پڑے۔ کسی نے نفرت کی نگاہ ڈالی، کتنی بری ہے یہ عورت جس نے اتنا بڑا پاپ کمایا، عورتوں کی عزت کو داغ لگایا، پر وہ تو توبہ کرنے کے لیے سزا پا رہی تھی کہ اس دنیا میں سزا دے دو، آگے وہ بوجھ اٹھایا نہ جائے گا، وہ بھار اٹھایا۔ میرے نبی نے لوگوں کی نظروں کو پرکھا، لوگوں کی زبانوں سے وہ لفظ سنا، فرمایا مدینے والو، تم نے اس بی بی جس نے توبہ کی، تم نے اس کی طرف نظریں اٹھا کے نفرت سے دیکھ کے یہ کہا، فرمایا اگر مدینے کے 70 بڑے بڑے گناہگاروں پر اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو سارے بخش دیے جائیں۔ حضرات، اللہ پاک ہمیں جو بار بار فرماتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح پڑھو، اللہ سے بخشش مانگو۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، فرمایا اللہ پاک کا دل کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں ان کے پاپ دیکھ کر انہیں برباد کر ڈالوں، لیکن جب دیکھتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ آدھی رات ڈھلتی ہے، کچھ بندے اللہ کے بیٹھ کے کہتے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ رب جب انہیں تکتا ہے تو فرماتا ہے کہ چاہتا تو یہی تھا کہ زمین سے ان پاپیوں کو پاک کر، ان پاپیوں کو فنا کر ڈالوں، زمین کے سینے کو پاک کر ڈالوں، لیکن یہ چند بندے جو اللہ اللہ
تیری چیخیں نکل گئی کہ تو اپنی آنکھوں کا پانی اس لیے نہیں روک رہا، تجھے تیرے طبیب نے بولا ہے کہ اگر یہ روک لیا تو تجھے شفا نہیں ملے گی۔ میرے طبیب نے بھی مجھے کچھ بولا ہے، اس لیے یاد رکھو طبیب بول رہا ہے کہ توبو الیہ، توبہ کرو، چھوڑ دو برائیاں، چھوڑ دو گناہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر گناہ نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ معاف بھی نہیں فرمائے گا، رحمت کا بادل بھی نہیں برسائے گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے اپنے مریدوں کو سمجھانے لگے، میرے بچوں توبہ کرو، میرے بچوں توبہ کرو۔ حضور توبہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا بس اتنا سمجھ لو، جب بندہ شرماتا ہے، حیا کر کے آتا ہے اور کہتا ہے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نماز پڑھوں گا، آئندہ نیکی کروں گا، فرمایا جب نیکی کا پروگرام بناتا ہے تو اس کا منہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، پیٹھ گناہوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ گناہ کرنے جاتا ہے تو پیٹھ اپنے رب کی طرف کر لیتا ہے، منہ گناہ کی طرف کر لیتا ہے۔ جب نیکی کرتا ہے قبلہ اللہ ہوتا ہے، جب برائی کرتا ہے گناہ اس کا کعبہ بن جاتا ہے، تو جو گناہ کو کعبہ بناتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے پلٹو، گناہ کو کعبہ نہ بناؤ، ہم گناہ کو قبلہ نہ بنائیں۔ فرمایا لوٹ آؤ اچھائی کی طرف، چھوڑ دو گناہوں کو۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بھی بتایا، فرمایا جانتے ہو کہ جو توبہ کرنے والے 3 قسم کے ہیں، ایک توبہ میرے جیسا پاپی کرتا ہے، میرے جیسا گناہگار کرتا ہے، جھوٹ بولنے والا، کم تولنے والا، کسی کا حق کھانے والا، غریبوں کو ستانے والا، دکھانے والا، اچھائی بھلائی کا مذاق اڑانے والا، نیکی کا مذاق اڑانے والا، اس کو تائب کہتے ہیں، توبہ کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے وہ ہوتا بڑا نیک ہے، ہوتا بڑا پیارا ہے، ہوتا بڑا اللہ کا محبوب ہے، لیکن کہیں لغزش ہو جاتی ہے، اب وہ حیا سے گردن جھکاتا ہے، حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوتا، اس کا گناہ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ مقام اتنا اونچا ہوتا ہے اب وہ چپ کر کے گردن جھکا لیتا ہے، کہتا ہے توبہ توبہ۔ اس نے بھی توبہ کی۔ ایک اور بندہ ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ کے جلال کے جلوے پڑتے ہیں، جلال الہی کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو بھی گناہ سمجھ بیٹھتا ہے، وہ بھی کہتا ہے توبہ توبہ۔ تینوں توبہ توبہ کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو بے نماز ہے، ایک وہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، ایک وہ ہے جو روزے توڑ چکا ہے، ایک وہ ہے جو بھائیوں کے ساتھ ظلم کر چکا، ایک وہ ہے جو کم تولنے والا، ایک وہ ہے جو جھوٹ بولنے والا، ایک وہ ہے جو نماز سے منہ پھیرنے والا۔ یہ بھی کہتا ہے توبہ۔ ایک وہ ہے جس کو کہا گیا اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ بھی کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ بھی توبہ کرتا پھرتا ہے۔ ایک وہ بھی بندہ ہے کہ جس کے جسم پہ آبلے پڑ گئے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال تھا، اللہ نے اتنی کچھ دیا تھا کہ جس کا حساب نہ تھا، اچانک اس حکیم نے کیا جانا، کیا اس کے من میں آیا، اس نے جسم پہ آبلے ڈال دیے، اس کے جلال میں ڈوب کے کہتا ہے مولا اگر کوئی کمزوری ہو گئی معاف کر دے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ وہ بھی توبہ توبہ کر رہا ہے۔ تو جانتے ہو میں نے جو گناہ کمائے، میں تو ہوں توبہ کرنے والا۔ ایک وہ تھا جس نے حکم ملا تھا درخت کے قریب نہ جانا، وہ چلا گیا ہے، لیکن اس کی لغزش کو خود کہا
کہ فنسیا آدم، وہ بھولا تھا، تو جو بھولا وہ اس نے گناہ کہاں کیا؟ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن کہا فلم نجد لہو عزما، بھول ہوئی لیکن وہ کیوں توبہ کرتا پھرتا ہے، کیوں معافیاں مانگتا پھرتا ہے؟ فرمایا جو توبہ کرے گناہ سے، اللہ کے خوف سے کہ کل جہنم میں جلوں گا، اس لیے توبہ، فرمایا یہ تائب ہے، اور جو توبہ کرے حیا سے 300 سال رویا اس بھول کے اوپر۔ جب کسی نے کہا اوپر منہ اٹھا، پوچھ اس سے کہ 300 سال تجھے رلایا، تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے سر جھکا کے کہا مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، کس منہ سے بات کروں؟ بھول ہوئی اور حیا اتنا، کس منہ سے بولوں؟ سر نیچے کر لیا، فرمایا یہ جو کہتا ہے مجھے معاف کر دے، میری توبہ، فرمایا یہ حیا ہے، یہ بندہ منیب ہے، تو بندہ تائب ہے۔ اور ایک وہ بندہ جس کے جسم پہ آبلے پڑ گئے، وہ بھی کہتا ہے میری توبہ، میری توبہ۔ فرمایا نعم العبد انہو اواب، وہ بھی کہتا ہے میری توبہ، اس پہ جلال الہی کے جلوے ہیں، اپنی اچھائیوں کو تک کے کہتا ہے شاید یہ بھی میری لغزش ہوگی، تو کہتا ہے میری توبہ۔ فرمایا اپنی توبہ کو ان کی توبہ سے کبھی نہ ملانا، ان کی بات اور ہے، تیری بات۔ جب وہ لوگ ایک بھول پہ 300 سال روئے تو ظالم کیوں چپ بیٹھا ہے؟